للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت صحابہ کرام کی نظر میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی من و عن اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے۔ چند مثالیں۔ اتباع سنت کے لیے سنت کی مصلحت اور حکمت سمجھ میں آنا ضروری نہیں۔ حضرت ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز آپ نے جوتے اتار کر بائیں جانب رکھ دیے۔ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم نے چونکہ آپ کو جوتے اتارتے دیکھا لہٰذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا تھا کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے، یا کہا کہ تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا میں نے اتار دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت فرمائی، جب مسجد میں نماز پڑھنے آؤ تو پہلے اپنے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگر ان میں غلاظت لگی ہو تو اسے صاف کر لو، پھر ان میں نماز پڑھو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوتا اگر صاف ہو تو بوقت ضرورت اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد میں جوتا، آج کے دور میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں مسجد نبوی میں نہ صفیں تھیں، نہ کارپٹس تھے، نہ دریاں تھیں، اور نہ ہی کوئی چٹائیاں تھیں۔ خالی فرش تھا جس پر چھوٹی چھوٹی بجری سی بچھی ہوئی تھی، کنکریاں سی بچھی ہوئی تھی، اور خاص طور پر گرمی کے وقت میں وہ بہت تپ جاتی تھی، تو اس لیے لوگ اس میں بھی جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات کیچڑ ہوتا تھا جب بارش ہو جاتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر جذبے ہوں، ایمان ہو، تو جگہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان بہترین سے بہترین کام بھی کر جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہر چیز ہی کمزور پڑ جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں جوتے اتارے تھے، اور صحابہ کرام نے جیسے دیکھا، مثلا آپ چونکہ لیڈ کر رہے تھے پریئر کو، تو جب آپ نے اتارے تو پہلی صف نے اتارے، پہلی صف نے اتارے تو پچھلی نے اس کو دیکھ کے، اس کے بعد اس کو دیکھ کر، اور یہ سوچ کر کہ اگر اگلے لوگ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ آگے ہوا ہے، کیونکہ ہر صف دوسرے کو دیکھ کر اپنا ایک طرح سے امام کو فالو کرتی، ڈائریکٹ تو پچھلی صف امام کو نہیں دیکھ سکتی، اور خصوصاً اگر کوئی جوتے اتارنے کا کام ہو رہا ہو تو نیچے پاؤں کے پاس ہوگا تو مشکل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی حالت میں ایسا کیا تو نہ حکمت جاننے کا وقت تھا، اور نہ ہی کوئی آرگیومنٹ کا، اور نہ ہی اس بات سے کوئی غرض کہ بیچ نماز کے ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں تو غرض صرف اس سے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تو ہمیں بھی کر لینا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر بات پہ جب تک مطمئن نہ ہو آگے نہیں بڑھتے، اور بلکہ مطمئن ہو بھی جائیں تو کوئی تعویل کر کے ٹال دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہی کہ اس کے باوجود حب رسول کے دعوے بہت کرتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو مدینہ کا قائم مقام گورنر بنایا اور خود کسی کام سے مکہ چلے گئے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ منافقون تلاوت کی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے ملا اور عرض کیا، آپ نے وہی صورتیں تلاوت فرمائیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں کوفہ میں پڑھا کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں نماز جمعہ میں پڑھتے سنا ہے، اسی لیے میں نے پڑھی ہیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا۔ عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا، قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل ذلك، قال نافع فكنت اذ ذاك صغيرا، رواه ابو داود صحیح۔ حضرت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بانسری کی آواز سنی تو اپنی دونوں انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیں اور راستے کی دوسری سمت کافی دور نکل گئے اور مجھ سے پوچھا اے نافع کیا کچھ سن رہے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ تب انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا، یعنی جیسے میں نے کیا۔ تو انہوں نے اپنے عمل کو کس کے تابع کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت نافع نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں چھوٹی عمر کا لڑکا تھا، یعنی بہت پہلے یہ عمل میں نے دیکھا تھا اور آج اس پر عمل کر رہا ہوں، اور اس کے برعکس ہمارا عمل کیا ہے۔ حضرت ہلال بن یساف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور کہا السلام علیکم۔ حضرت سالم نے اس کے جواب میں کہا وعلیک وعلی امک، یعنی تجھ پر اور تیری ماں پر بھی سلام۔ پھر کہا جو میں نے کہا ہے شاید اس پر تجھے ناگواری محسوس ہوئی ہے۔ آدمی نے جواب میں کہا میری خواہش تھی کہ تم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ کہ برے الفاظ سے۔ تو حضرت سالم نے کہا سنو میں نے یہ جواب اس لیے دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی نے چھینک ماری اور السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا وعلیک وعلی امک، لہٰذا میں نے بھی ویسے ہی کہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا جب چھینک مارو تو الحمدللہ کہو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ نے بعض دیگر حمد کے کلمات کا ذکر بھی کیا اور پھر آپ نے فرمایا چھینکنے والے کے پاس جو شخص موجود ہو اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے اور چھینکنے والے کو پھر یغفر اللہ لنا ولکم کہنا چاہیے۔ یہ سنت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا تھا کہ دوسرے کو جھنجھوڑ ڈالتے تھے۔ یعنی ایک شخص نے آپ کی مجلس میں کیا کیا، چھینک مارنے کے بعد السلام علیکم کہا، تو آپ نے اس کو نارمل طریقے سے جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا وعلیک وعلی امک۔ اور ایسا کہنا یعنی ایسے موقع پر ماں کا ذکر کرنا کیا معنی رکھتا تھا کہ جس نے تیری تربیت کی ہے اور تجھے یہ بھی نہیں سکھایا۔ تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان کو غلطی کرتا ہے تو فوراً ماں پکڑی جاتی ہے، لیکن آپ نے بہت آسان الفاظ میں سلام کا ایک طرح سے جواب بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے اور ایک گہرے معنی بھی رکھتا ہے، اور پھر آپ نے اصل طریقہ سکھایا کہ چھینک کے بعد کیا ہو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ السلام علیکم کا کیا معنی ہے، تم پر سلام ہو، اور الحمدللہ کا معنی ہے سب شکر اللہ کے لیے۔ تو چھوٹے چھوٹے آداب میں بھی، چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں بھی اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو چھینکنا بھی ایک عبادت ہے، یعنی اس موقع پر بھی انسان کے نیکیوں میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہر حال پھر ایک عبادت ہو جاتا ہے جب زندگی اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ کہنے والا الحمدللہ کہے اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر جب اس کے جواب میں دعا دی جائے تو کیا یغفر اللہ لنا ولکم۔ یعنی یہاں تک کی سنتوں میں من گھڑت طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے، لیکن ہم نے تو السلام علیکم اور وہ سب بھی چھوڑ کر کیا شروع کر دیا۔ کیا کہتے ہیں چھینکنے کے بعد؟ ایکسکیوز می۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا بنتا ہے اس موقع پہ ایکسکیوز می کہنے کا؟ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے آپ کی تکلیف کا سبب بنا، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اس میں اور الحمدللہ میں فرق کیا ہے؟ ایکسکیوز می کہنا ایک شیلو چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک ادب ہے، ایٹیکیٹ ہے، لیکن وہ معنی نہیں رکھتا جو الحمدللہ میں ہے۔ اور الحمدللہ کہنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، سنت کی پیروی ہوتی، بیک وقت کتنے نیک کام ہو گئے۔
اللہ کا ذکر ہوا، شکر کے کلمات، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، اور دوں گا اور نعمتیں دوں گا. الحمدللہ کہنا اتنی بھاری نیکی کی میزان بھر دیتا ہے. یہ موقع بھی عبادت کا موقع بن گیا. اور اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ آخرت میں یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہوئیں. اس کے برعکس جب تک دنیا ہماری پرائرٹی ہے تو ہمیں مزہ کس میں آئے گا؟ ایکسکیوز می میں. ہم اس کو پریفر کریں گے اور اس پہ فخر کریں گے اور اس کو بہت کانفیڈنٹلی کہیں گے، اور الحمدللہ کہنے میں ہم کو شرم آتی رہے گی. کہیں گے بھی تو دل میں آہستہ سے کہ کسی نے سن لیا تو کہیں دیکھا ملانی ہو گئی. اب چھینک پہ بھی الحمدللہ کہا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کب تک شرم آتی رہے گی لوگوں سے؟ جب تک دنیا ہماری پرائرٹی رہے گی. جب آخرت ہو جائے گی اور آخرت کے معاملے میں تھوڑے سے ہم سمجھدار ہو جائیں گے، آخرت کے فائدے ڈھونڈنے لگیں گے، تو ہمیں کہیں بھی شرم نہیں آئے گی. ہم لوگوں کی خاطر اپنا نقصان کریں، اپنی آخرت برباد کریں؟ نہیں. ہمیں تو ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھانا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والے ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھتے ہیں، پر ہم ہر وقت کتنے سیکنڈز گنواتے رہتے ہیں اور کتنے ہی نیکی کے موقع گنواتے رہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. چھوٹی سی نیکی بھی چھوٹی نہیں، قیامت کے دن تو ذرے کے برابر بھی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ بھی نیکی کا کوئی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا وہاں جا کر. کہاں یہ کہ ہم بے شمار دفعہ ایسی ہی نیکی کے موقع کو گنوا دیں؟ ہرگز نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم سارے لوگوں کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہو جائیں نا، کچھ کہہ کے، کوئی دنیا والوں کے ایٹیکیٹس اختیار کر کے، تو پھر کمپیئر کریں کہ اس وقت اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. جو بڑا ہے اس کی مان لیں تو ہوگا کیا؟ جس کے لیے جو بڑا ہوگا وہ اسی کو خوش کرے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتے ہیں لیکن جمائی لینے کو، یون کرنے کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کو چھینک آئے تو اللہ تعالیٰ کو برا نہیں لگتا. اور اس میں شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا نا چھینکنا. یعنی خود آپ اگر اس وقت چاہیں کہ چھینکیں تو آپ چھینک نہیں سکتے، اور چھینک آ رہی ہو تو بعض اوقات روک نہیں سکتے. ٹھیک. اب آپ دیکھیے کہ جمائی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی غالب آتی ہے انسان پر، اور اگر کنٹرول نہ بھی کر سکے تو ایٹ لیسٹ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، اور روکنا چاہیے. فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ جب انسان چھینک آئے اس کو تو اللہ کی حمد کرے، اور جو سنے اس کا جواب دے. وَأَمَّا التَّصَاوُبُ، اور جہاں تک جمائی کا تعلق ہے، یون کرنے کا، وہ شیطان، شیطان کی طرف سے. فَلْيَرُدَّهُ، چاہیے کہ انسان روک رکھے اس کو جتنا روک سکے. اور جب انسان جمائی کے ساتھ ہاں کا لفظ بولتا ہے تو ضحک منہ الشیطان، شیطان اس شخص پہ خوش ہوتا ہے. یہ شیطان کو خوش کرنے والا کام ہے. کون سا؟ جمائی کے ساتھ آواز بھی نکالنا. اب دیکھیے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اسلام نے ادب سکھایا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب نیند آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت انسان جمائی لے رہا ہوتا ہے، جمائی کے ساتھ پھر ہاں شاہ بھی کر لینا. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو میں بھی کہتا ہوں. یعنی اس کے کہنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا ہے، یعنی چھینکنے کے بعد، کہ ہم الحمدللہ علی کل حال کہیں. لہذا جو سنت کا طریقہ وہی کرو. یعنی اگر ویسے کوئی شخص یہ کہتا ہے خطبے میں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو کوئی حرج نہیں کہ موقع ہے کہنے کا، لیکن چھینکنے کے بعد یہ موقع نہیں. اس وقت صرف الحمدللہ کہنا ہی کافی ہے. یعنی اپنے پاس سے دین میں اضافے بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس طرح دین کی اصل شکل مسخ ہو جائے گی اور دین بوجھل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.